اللہ تعالیٰ میرے جو سننے والے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو، تکالیف کو، بیماریوں کو دور فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات زمین و آسمان بنائے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت والے مہینے میں روزے رکھو بھی اور چھوڑو بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، ایسے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، ایسے کہ ہم کہتے تھے کہ کبھی ترین نمونہ اسی کے مطابق عمل کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رجب المرجب، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آیا یہ معراج کا واقعہ جو ہے واقعی رجب المرجب میں ہوا تھا 27 رجب کو؟ تو اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ ربیع الاول کے متعلق بھی آیا ہے، ربیع الثانی کے متعلق بھی آیا ہے، رمضان المبارک کے متعلق بھی روایات ہیں، شوال المکرم کے متعلق بھی روایات ہیں۔ تو اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں کہ رجب المرجب کے 27ویں کو معراج کا واقعہ ہوا تھا۔ تو لوگ اب 27ویں کو رات کو عبادات کرتے ہیں، محسوس سمجھ کر، سنت سمجھ کر، ضروری سمجھ کر، اور اسی طرح دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں بہنوں، اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ہمیں ثبوت چاہیے اس کے لیے۔ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے اس کی کوئی دلیل ہے حدیث کے ذخیرے میں؟ کہ آیا کوئی ایسا کسی صحابی سے ثابت ہے کہ 27ویں کو روزہ رکھا، 27ویں کو شب کو عبادت کی؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں 27ویں کا روزہ ایسا ہے جیسے 1000 روزے رکھتے۔ اس کی کون سی دلیل ہے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، رجب کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات زمین و آسمان بنائے ہیں، 4 مہینوں کو حرمت والے بنائے ہیں۔ وہ کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حرمت والے مہینے میں جتنے زیادہ عبادت کرو گے ثواب بھی زیادہ ہوگا، اسی طرح جو اس میں گناہ کرے گا وہ بھی زیادہ ہوگا گناہ۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے ویسے ہی سارا سال، لیکن خصوصاً حرمت والے مہینے میں گناہوں سے کوئی نہیں بچتا، 27 کو روزہ رکھتا ہے۔ کس نے اہتمام کیا ہے کہ بھائی ہم نے اس مہینے بالکل گناہ نہیں کرنا ہے؟ کسی نے کیا؟ بس اس کے لیے تیار رہتے ہیں 27ویں کو روزہ رکھنا ہے۔ 27ویں کو روزہ کہاں سے ثابت ہے؟ مجھے کوئی ثابت کر کے دکھائے حدیث سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اضافہ کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے ایک روزہ رکھو۔ اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے یا رسول اللہ مجھے اور بھی اضافہ کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 روزے رکھو رمضان کے علاوہ۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور بھی اضافہ کیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت والے مہینے میں روزے رکھو، اور رکھو بھی اور چھوڑو بھی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کو ضروری سمجھ کر، فرض سمجھ کر نہ کرو، چھوڑو بھی۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے غالباً روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، ایسے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، ایسے کہ ہم کہتے تھے کہ کبھی نہیں رکھیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ، اسی کے مطابق عمل کرو، کامیاب ہوں گے۔ دین تو مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آخری آیت ہے یہ، حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ آج کے دن میں نے دین مکمل کر لیا۔ ایک زبردست انجینئر نے کوئی کمرہ بنا لیا، کوئی مکان بنا لیا، کوئی محل کی تعمیر کر لی۔ وہ انجینئر دوسروں سے پوچھے کہ بھائی اس میں کوئی کمی ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ او انجینئر صاحب، اس میں آپ نے چھوڑا ہی کیا ہے، یہ تو مکمل ہے، اس میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک انجینئر کی بات پر آپ کو اتنا یقین ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، اور یہ کس نے فرمایا کہ دین مکمل ہو چکا ہے؟ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا دین کو میں نے مکمل کر لیا۔ اب کوئی دین میں مجھے بتا دے کہ 27ویں کا روزہ کہاں سے ثابت ہے؟ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ آیا صحابہ کو اس فضیلت کا کوئی معلومات نہیں تھا کہ وہ 27ویں کا روزہ رکھتے؟ ایک تو معراج کا جو واقعہ ہوا ہے، اس میں تو کئی روایات ہیں، اس میں تو کوئی صحیح روایت ہے ہی نہیں کہ رجب کے مہینے میں 27ویں کو معراج پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ کوئی صحیح روایت اس میں دکھا دیں مجھے، کوئی نہیں۔ ایک روایت میں ہے ربیع الاول میں معراج ہوئی ہے، ایک روایت میں ہے ربیع الثانی میں ہوئی ہے، ایک روایت رمضان المبارک کے متعلق ہے، ایک روایت شوال المکرم کے متعلق ہے اور رجب کے متعلق۔ تو ثابت ہے ہی نہیں کہ کون سا دن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس کو خفیہ رکھے۔ اگر اس میں کوئی خاص عبادت کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ خفیہ نہ رکھتے، پھر اس میں صحیح روایت موجود ہوتی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، حرمت والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس میں عبادات زیادہ کرو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اور اسی طریقے سے روزے بھی زیادہ رکھو۔ روزے بھی عبادت ہے، لیکن کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص کرنا روزے کو، یا کسی خاص رات کے ساتھ مخصوص کرنا عبادت کو، یہ ہمارے دین میں زیادتی ہے، یہ اللہ کے دین میں زیادتی ہوگی، اور پھر وہ آدمی مجرم بنے گا جو اس میں زیادتی کرے گا، کیونکہ وہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے کہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دین مکمل کیا، لیکن اس میں یہ عبادت تو رہ گئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں بہنوں، بدعات و رسومات سے بچ کر رہیں، ورنہ آخرت تباہ ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت یوم محشر کو اپنی امت کو پانی پلائیں گے حوض کوثر کے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، یہ جو نماز پڑھتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امتیوں کو اس حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ لوگ بہت پیاسے ہوں گے اس وقت۔ یہ سورج 1 میل کے فاصلے تک آ جائے گی۔ ابھی کتنا دور ہے؟ 9 کروڑ سے زیادہ میل کے فاصلے پر ہے یہ سورج، اور پھر بھی اتنی گرمائش، گرمی میں کتنی گرمی ہوتی ہے۔ تو جب 1 میل کے فاصلے پر آ جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عرش عظیم کے سائے میں جگہ دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا حوض کوثر سے۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو وضو کرتے ہیں وہ سب اعضاء جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے، تو میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہے۔ تو
چند امتی آ جائیں گے، میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہے، لیکن فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، نہ آ سکیں گے آگے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہے۔ فرشتے فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دنیا سے چلے گئے تھے، آپ کو کیا پتہ ان لوگوں نے آپ کے دین میں کتنی نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو دین بہت عزیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو وہ، لعنت ہو ان لوگوں پر جو میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اللہ کی قسم، کامیابی صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ بس آپ جتنے بھی عبادات کریں گے، جتنے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں منع کہاں سے آئے؟ اب 27ویں روزے کے متعلق آپ بتائیں نا کہ یہ بھائی بدعت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، تو کہیں گے کہ اس میں منع کہاں آیا؟ میرے بھائیوں بہنوں، یہ تو احمقوں والی باتیں ہیں۔ منع کو نہیں، عبادت کے لیے دلیل چاہیے۔ ویسے تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ فرض کے 3 رکعتیں ہیں۔ اب کوئی شخص کہے میں 4 پڑھتا ہوں، آپ کیا کہیں گے اسے؟ آپ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے، یہ تو ناجائز ہے، آپ کا نماز سرے سے ہوا ہی نہیں، آپ نے 4 پڑھے۔ وہ جواب دے گا کہ بھائی مجھے منع دکھاؤ۔ کہاں سے آپ منع دکھا سکتے ہیں کہیں؟ سب یہی کہیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے 3 رکعت۔ منع تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ بھائی مغرب کو 4 نہیں پڑھنا ہے، کہاں مجھے دکھا دو۔ ہر چیز کے لیے ضروری نہیں کہ اس میں منع موجود ہو، بلکہ عبادت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، شریعت پر عمل کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق چلو، تو کامیابی نصیب ہوگی، ورنہ سارے اندھیرے ہی اندھیرے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے عقائد، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ بدعات اور رسومات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد